السلام علیکم دوستو آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک تاریخی سچے واقعے کے بارے میں بتائیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ یہ 240 ہجری کا واقعہ ہے۔ رمضان المبارک کے پہلے دن فجر کی اذان حرم شریف سے بلند ہوئی۔ اہل مکہ اذان کی آواز کو سن کر سحری ختم کر کے بیت اللہ کی طرف چل پڑے۔ ان میں موجود ایک بزرگ کے علاوہ شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جس نے بغیر سحری کیے روزہ رکھا ہوگا۔ حرم شریف میں پہنچ کر تمام نمازی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن یہ بوڑھا بھوک کی شدت کی وجہ سے کھڑا ہونے سے قاصر تھا، کیونکہ اس نے پچھلے دن بھی فاقے میں گزارا تھا اور روزہ بھی بغیر سحری کے ہی رکھا تھا۔ نماز مکمل کر کے یہ بوڑھا شخص ایک کونے میں جا بیٹھا۔ اسے اپنے فاقوں کا اتنا دکھ نہ تھا، کیونکہ عرصہ دراز سے وہ تنگ دستی میں رہنے کے باعث بھوک پیاس برداشت کرنے کا عادی بن چکا تھا، لیکن اسے اس کے گھر میں موجود اس کی 4 بیٹیوں، 2 بہنوں، ایک ساس اور اس کی بیوی کے فاقوں کا غم کھائے جا رہا تھا۔ اتنی تنگ دستی کے باوجود شخص بھیک نہ مانگتا تھا۔ ان کی تنگ دستی کی حالت یہ تھی کہ ان کے پاس پہننے کو بغیر پھٹے کپڑے تک نہ تھے۔ نماز پڑھنے کے لیے اس شخص کی بیوی ایک کپڑا جسم پر اوڑھ کر قمیض اس کو دیتی تو وہ نماز کو جاتا تھا۔ جب وہ شخص نماز پڑھ کر گھر واپس آیا تو اس کی بیوی اسے کہنے لگی، آج تیسرا دن ہے، ہم نے کھانے کو دیکھا تک نہیں۔ یہ دن گرمی کے ہیں اور اوپر سے ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ میں اور تو صبر کر لیں گے، لیکن یہ بچیاں اور ضعیف عورت اب مزید صبر نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر نکلو، شاید کوئی مزدوری مل جائے جس سے ہم کچھ لے کر روزہ افطار کر سکیں۔ اس پر بوڑھے نے کہا، انشاءاللہ ضرور جاؤں گا۔ اس بوڑھے شخص کا نام ابو غیاث تھا اور یہ اپنے گھر والوں کا واحد کفیل تھا۔ ابو غیاث بہت نیک اور پرہیزگار شخص تھا۔ سورج طلوع ہو کر ذرا بلند ہوا تو وہ اللہ کا نام لے کر مزدوری کو نکلا۔ بہت دیر گلیوں میں گھومتا رہا، لیکن کوئی مزدوری نہ ملی، کیونکہ روزے کی وجہ سے تمام لوگ گرمی کی شدت سے پہلے ہی گھروں کو جا چکے تھے۔ کافی وقت سخت گرمی میں چلنے کے باعث وہ بوڑھا شخص نڈھال ہو گیا اور ایک دیوار کی چھاؤں میں جا بیٹھا۔ وہاں بیٹھا وہ سوچ رہا تھا کہ آج اگر کچھ کھانے کا بندوبست نہ ہوا تو کیا بنے گا۔ تبھی اس کو اپنے ہاتھ کے نیچے کوئی نرم چیز محسوس ہوئی۔ اس کو لگا جیسے کوئی سانپ ہے۔ تب اس نے سوچا کہ یہ سانپ ہی مجھے کاٹ لے تاکہ میں اس تنگ دستی سے آزاد ہو جاؤں۔ لیکن اسے خیال آیا کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ موت کی خواہش کرے، تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور ہاتھ کے نیچے ٹٹولا، تھوڑی سی مٹی ہٹائی تو نیچے سے ایک کپڑے کی تھیلی ملی جو کہ سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ سوچنے لگا کہ اب اس تنگ دستی سے آزادی ملے گی، لیکن تبھی خیال آیا کہ یہ پیسے میرے نہیں ہیں۔ 1 سال اعلان کروانے کے بعد بھی اگر کوئی ان پیسوں کا مالک نہیں بنتا تب یہ پیسے مجھ پر حلال ہوں گے۔ یہ خیال آتے ہی اس کا رنگ اتر گیا۔ اس تھیلی کو چھپا کر گھر لے گیا کہ کہیں اس کے گھر والے دیکھ نہ لیں اور اتنی تنگ دستی کے باعث کہیں اس میں سے کچھ خرچ نہ کر لیں اور امانت میں خیانت نہ ہو جائے۔ گھر داخل ہوا تو ابو غیاث کی بیوی پوچھنے لگی کہ کیا کما لائے ہو، تو اس نے کہا کہ کچھ نہیں ملا۔ تب اس کی بیوی کہنے لگی کہ آپ کے پاس کچھ ضرور ہے، مجھے بتائیں۔ بیوی کے اصرار پر ابو غیاث نے سارا قصہ بیان کیا۔ اس کو سننے کے بعد اس کی بیوی کہنے لگی
کہ ہم بہت تنگ دستی سے جی رہے ہیں، اگر ہم ان پیسوں کو استعمال کر لیں تو کچھ حرج نہیں، کیونکہ یہ تو ہمیں زمین پر پڑے ملے ہیں۔ جس پر ابو غیاث بولے 50 سال کی تنگ دستی برداشت کی، اب جب زندگی ختم ہونے کے قریب ہے تو صبر کا دامن چھوڑ کر کیوں عذاب کو گلے لگاؤں؟ میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ اور اپنی بیوی کو کہا، اگر آپ نے اس میں سے کچھ خرچ کیا تو میں آپ کو طلاق دینے سے بھی نہیں رکوں گا۔ یہ سن کر ابو غیاث کی بیوی خاموش ہو گئی۔ ابو غیاث نے گھر میں وہ پیسے چھپا کر رکھ دیے اور ان پیسوں کے مالک کی تلاش میں نکل پڑے۔ انہوں نے سوچا کہ ان پیسوں کے مالک کو تلاش کریں گے تاکہ حلال طریقہ سے کچھ درہم کما سکیں اور اپنے گھر والوں کی تنگ دستی ختم کر سکیں۔ وہ حرم کی طرف چل دیے۔ حرم جانے کے کچھ وقت کے بعد ایک خراسانی نے اعلان کیا، اے حاجیوں، میری 1000 دینار سے بھری تھیلی کہیں گم ہو گئی ہے، جو کوئی اسے واپس کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دوگنا ثواب دے گا۔ یہ اعلان سن کر ابو غیاث اٹھ کر اس شخص کے پاس گیا اور کہا کہ یہاں کافی غریب لوگ رہتے ہیں، آپ 100 دینار انعام کا اعلان بھی کر دیں تاکہ اگر کسی نیک انسان کو وہ تھیلی ملے تو وہ انعام کے پیسے لے کر تھیلی واپس کر دے۔ اس پر اس خراسانی نے کہا، میں ایسا نہیں کر سکتا اور میں یہ معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہوں۔ تو ابو غیاث وہاں سے گھر واپس چلا گیا اور اپنی بیوی کو یہ سب معاملہ بتایا۔ تو آپ کی بیوی پھر سے کہنے لگی کہ گھر میں موجود بچوں اور اس بوڑھی عورت کا ہی خیال کر لو۔ لیکن ابو غیاث ایک سچا مومن تھا، اس نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اگلی صبح ابو غیاث پھر سے حرم کی طرف گیا اور پھر سے وہی اعلان سنا تو اس خراسانی کے پاس جا کر کہا، چلو 100 نہیں تو 10 دینار کا ہی انعام رکھ دو تاکہ اگر کسی نیک انسان کو وہ ملے تو انعام لے کر رقم لوٹا دے۔ لیکن وہ خراسانی پھر سے کہنے لگا، میں یہ معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہوں۔ یہ سن کر پھر سے وہ بوڑھا شخص مایوس ہو کر واپس گھر چلا گیا۔ اگلے دن اس نے سوچا کہ آج 1 دینار کے انعام کا کہوں گا، اتنا تو وہ دے ہی دے گا۔ اگر پھر بھی وہ نہیں مانتا تو اسے اس کی رقم لوٹا دوں گا۔ چنانچہ وہ حرم کی طرف چل دیا۔ پھر سے وہی اعلان سن کر ابو غیاث اس خراسانی کے پاس پہنچا اور کہا، چلو 1 دینار ہی انعام رکھ دو۔ تب بھی اس نے پہلے کی طرح منع کیا اور کہا، میں اس معاملے کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہوں۔ یہ سن کر وہ بوڑھا شخص بہت مایوس ہو گیا اور اس خراسانی شخص کو وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ گھر پردہ کروا کر اسے گھر لے گیا اور وہ تھیلی اٹھا کر لے آیا اور اس خراسانی شخص کو کہا کہ اپنی تھیلی اور رقم چیک کر لیں۔ تو اس خراسانی نے رقم پوری کی اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے ساتھ ہی اس 1 درہم کی آس بھی ختم ہو گئی اور اس بوڑھے شخص کو یہ فکر ستانے لگی کہ ان کا گزر بسر کیسے ہوگا، کیونکہ وہ بوڑھا شخص خوراک کی کمی کی وجہ سے بالکل کمزور ہو چکا تھا۔ اس کا چمڑا اس کی ہڈیوں کو چپکا ہوا تھا۔ اسی رنج و غم میں تھوڑی دیر گزری تو دیکھا کہ وہ خراسانی شخص واپس آیا اور کہنے لگا کہ میرے والد کے پاس 5000 دینار تھے۔ انہوں نے مجھے مرتے وقت وصیت کی تھی کہ ان پیسوں سے حج کرنا اور 1000 دینار کسی غریب کو دینا۔ میں نے اپنے ملک خراسان سے یہاں تک آپ سے زیادہ غریب کسی کو نہیں پایا۔ آپ یہ 1000 دینار رکھ لیں، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لیے برکت ڈالے۔ اس شخص نے اس تھیلی کو وہیں رکھا اور چلا گیا۔ یہ سن کر ابو غیاث کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے اپنے تمام اہل و عیال کو بلایا اور یہ سارا معاملہ انہیں بتایا۔ تب انہوں نے ان پیسوں سے شام کی افطاری کے لیے کچھ خریدا اور سیراب ہو کر افطاری کی۔ ابو غیاث نے اپنی بیوی سے کہا، آپ نے دیکھ لیا دیانت داری اور صبر کا انجام۔
اللہ تعالیٰ امتحان ضرور لیتا ہے لیکن کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ واقعہ محمد بن جعفر طبری کا بیان کرتا ہے جو اس وقت حرم شریف میں زیر تعلیم تھے۔ اس وقت وہ بچے تھے اور انہوں نے یہ تمام معاملہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ خلوص نیت سے کیے گئے عمل کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کوئی تنگ دستی کی وجہ سے بھوکا تو نہیں سو رہا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خاص طور پہ اپنے ہمسایوں کا خیال کریں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔